اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ وليخزي الفاسقین۔ اے مسلمانوں، تم نے کھجور کی جو درختیں کاٹ ڈالی یا جن درختوں کو تم نے ان کی جڑوں پر کھڑے رہنے دیا، یعنی ان کو نہیں کاٹا، تو یہ دونوں چیزیں اللہ کے حکم سے تھیں، اور یہ دونوں چیزیں اس لیے تھیں تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فاسقین کو ذلیل و رسوا کر دے۔ سامعین محترم، یہ آیت مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہادی زندگی کے ایک پہلو کو واضح کرتی ہے، اور ایک واقعے کے تناظر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بنو نذیر کے موقع پر بنو نذیر کا محاصرہ کیا۔ یہ بنو نذیر یہودیوں کا ایک بڑا قافلہ، وہ ایک قبیلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا محاصرہ کیا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دشمن کو اقتصادی اور مالی طور پر کمزور کرنے کے لیے اس کے کھجور کے باغات کو اکھیڑنا اور جلانا شروع کیا۔ کچھ کو چھوڑ دیا، تو اس پر کچھ حضرات نے اپنے اشکال کا اظہار کیا کہ یہ پھل دینے والے درخت تھے، ان کو کاٹنا یا اس طرح جلانا مناسب نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود واضح فرما دیا یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا تھا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کا ایک پہلو تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کے خلاف جو جنگیں لڑی ہیں، ان جنگوں کا، ان جہاد کا یہ ایک حصہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کو مالی طور پر کمزور کرنے کی کوشش فرماتے تھے۔ ایک عظیم اور مدبر جرنیل کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ اپنے دشمن کو مالی طور پر کمزور کرنے کی کامیاب کوشش کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح کیا کرتے تھے۔ غزوہ بدر کا واقعہ سب کو معلوم ہے کہ سن 2 ہجری میں جو قریش کا تجارتی قافلہ شام گیا ہوا تھا، اور مدینہ میں دم بدم یہ خبریں پہنچ رہی تھیں کہ اس دفعہ قریش کے تمام قبائل نے آپس میں یہ عہد و پیمان کیا ہے کہ اس دفعہ کا جو تجارتی منافع ہیں وہ سب کے سب مسلمانوں کے استیصال اور مدینہ طیبہ کی بربادی کے لیے وقف کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجارتی قافلے کا راستہ روکنے کے لیے باقاعدہ صحابہ کرام کا دستہ بھیجا، تاکہ اس کے ذریعے سے مشرکین مکہ کی طاقت کو کمزور کیا جا سکے، اور وہ لوگ جو ارادہ کر چکے تھے مدینہ پر حملہ آور ہونے کا، اس ارادے سے ان کو پیچھے دھکیلا جا سکے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی ایک واقعات ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے، اپنی تدبیر سے دشمن کو، اسلام دشمن قوتوں کو، اسلام دشمن قبائل کو مالی طور پر کمزور کرنے کی کوشش کی ہے، اور الحمدللہ وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ قبائل اور وہ دشمن قوتیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور بھی ہوئے ہیں۔ آج اسلام اور کفر کی جنگ ہے۔ کفر یکمشت ہو کر مسلمانوں کے خلاف میدان میں اتر چکا ہے۔ الکفر ملت واحدہ کا ایک سما ہمیں نظر آ رہا ہے۔ پہلا افغانستان میں مسلمانوں کو تہس نہس کرنے کی کوشش کی، وہاں سے منکی کھائی اور شکست کھا کے بھاگا۔ اب فلسطین کے اندر مسلمانوں کی قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا ہوا ہے۔ یہاں امریکہ بہادر سامنے تھا، وہاں اسرائیل بہادر سامنے ہے، اور اس کے پیچھے پوری کفر کھڑی ہے۔ اب یہاں ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ ہم بھی
اس جنگ میں اسلام کے دفاع کے لیے مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کے طور پر اپنا حصہ ڈالے، جتنی استطاعت ہے، قوت ہے، اس جنگ میں حصہ ڈالے۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ ہم ان دشمن ممالک کو، ان اسلام دشمن قوتوں کو اقتصادی طور پر کمزور کریں۔ ان کی تجارت کا ایک بڑا حصہ اسلامی دنیا میں قائم ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو اپنی پروڈکٹ اور مصنوعات بیچ کر اپنی معیشت مضبوط کر رہے ہیں، اور اس معاشی مضبوطی کی بنیاد پر یہ ہمیں ہر لحاظ سے کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ہم اسرائیل یا اس کے اتحادی جتنے ممالک ہیں ان کی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کریں، اور یہ تہیہ اور یہ عزم کریں کہ ہم کسی بھی طرح، کیسا ہی معیاری کیوں نہ ہو، ہم ان کے پروڈکٹ کو استعمال نہیں کریں گے، ہم اپنے ہی ملک یا کسی بھی اسلامی ملک کا مصنوعہ استعمال کریں گے۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب عید کا موسم آ رہا ہے تو ہم بہت ساری چیزیں لیں گے۔ عید کے دن دسترخوان پر عموماً یہ کولڈ ڈرنک کے جو وہ ہیں ہمیں نظر آتے ہیں، بوتل وغیرہ، تو اس میں کوکا کولا ہے، پیپسی ہے، ڈیو ہے، اور ان کمپنیوں کے جتنے بھی مصنوعات ہیں، تو یہ ساری چیزیں، یہ ان کا کچھ نہ کچھ حصہ منافع کا وہ اسرائیل کو جاتا ہے یا اسرائیل کے اتحادی ممالک کو جاتا ہے۔ ہم پر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی ایمانی غیرت اور دینی حمیت کا ثبوت دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز سے دشمن کو کمزور کرتے تھے اقتصادی طور پر، ہم بھی ان کا بائیکاٹ کر کے اقتصادی طور پر ان ممالک کو کمزور کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی ہمت عطا فرمائے۔